سورت ابراہیم کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، من ورائه جہنم ويسقى من ماء صدید، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد۔ واستفتحوا، اور ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا، وخاب كل جبار عنید، اور ناکام ہوا ہر سرکش اور ضدی، من ورائه جہنم، اور ان کے آگے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا ان کو پانی پیپ سے لتڑا ہوا، يَتَجَرَّعُهُ، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے نگلیں گے، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، خوشگواری سے پی نہیں سکیں گے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، آئے گی موت ان کے پاس ہر طرف سے، وما هو بمیت، اور یہ مر بھی نہیں سکے گا، ومن ورائه عذاب غلیظ، اور اس سے آگے سخت ترین عذاب ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اعمالهم کرامات، ان کے اعمال رات کی طرح ہے، اشتدت به الریح، جس پہ سخت ہوا چلے، فی یوم عاصف، کسی آندھی والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ نہیں قدرت رکھ پائیں گے اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر، ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام میں کافروں کا اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ کیا، اور ان کا انجام بتلایا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ضد لگائی، مقابلہ کیا، تو اس کا نتیجہ کس شکل میں ظاہر ہوا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبرت دلائی، قرآن پاک نے اسی کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو اس سے عبرت دلائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کے نبیوں کی دعوت بھی انتہا کو پہنچ گئی اور قوموں کی ضد اور ہٹ دھرمی بھی انتہا کو پہنچ گئی، تو پھر واستفتحوا، ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا۔ کن لوگوں نے فیصلہ طلب کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ واستفتحوا، ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا، ان لوگوں سے مراد انبیاء علیہ السلام کے دشمن کفار ہیں۔ جب اللہ کے نبیوں کی دعوت بہت ہو گئی، پھیل گئی، اور باوجود تمام تر دنیاوی حربوں کے، ظلم، ستم، لالچ، ہر اعتبار سے اللہ کے
نبیوں کو روکنا چاہا، روک نہ سکے، تو پھر انہوں نے فیصلہ طلب کیا. جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، مکے کے کافروں نے بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، ہم اس کو نہیں مان رہے، جو پتھروں کی بارش ہم پہ برسانی ہے برسا دے، نہیں مانتے ہیں. یہ فیصلے کا طلب کرنا ہے. پہلی قوموں نے بھی اسی طرح فیصلے طلب کیے کہ جو پہاڑ گرانا ہے گرا دے، ہم نہیں مانتے. تو اللہ پاک نے پھر فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ کیا ہوا؟ فرمایا خاب کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی ناکام ہوا. ہر سرکش اور ضدی وہ آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ گیا. دوسری رائے مفسرین کرام رحمہ اللہ کی یہ ہے، وَاسْتَفْتَحُوا، ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا. اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے. جب انبیاء علیہ السلام کی دعوت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی دعا کر دیا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں، اب ان کو برباد کر دے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کر دی، اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کی بد دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں ہے. فرمایا جب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے اللہ سے فیصلہ طلب کرتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اور وہ فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جابر، ہر سرکش، ہر ضدی، ہر شریعت کے مخالف کو اللہ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کروا دیتا ہے. یہ فرمایا دنیا کا نقصان ہے. اس سے آگے کیا ہوگا؟ فرمایا من ورائہ جہنم، ان کے آگے پھر جہنم انتظار میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے ایک بہت خوفناک اور خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو اس کے جو ہے خوفناک اور ہولناک حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خطبے میں ارشاد فرمایا دیکھو جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی برے حالات ہیں، خوفناک خطرناک حالات ہیں، وہ اپنی تمام تر قسموں کے ساتھ وہ سب کے سب جہنم کے اندر. اور جتنے بھی اچھے حالات ہیں، پرسکون حالات ہیں، خوشگوار حالات ہیں، وہ اپنی تمام تر قسموں کے ساتھ جنت کے اندر موجود ہیں. لہذا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے کے برابر کوئی اچھا عمل کرے گا وہ بھی سامنے نظر آئے گا، اور ایک ذرے کے برابر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا انجام بھی اس کو بھگتنا پڑے. میرے عزیز دوستوں، میرے محترم دوستوں، اس کو سامنے رکھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے. آج ہمارے فیصلے ہو گئے صرف دنیا کو سامنے رکھ کے. کسی کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ دنیا کو سامنے رکھ کے، کسی کے عروج و زوال کا فیصلہ دنیا کو سامنے رکھ کے، کسی کی عزت اور ذلت کے فیصلے دنیاوی اقتدار اور حکومتوں کو سامنے رکھ کے، آخرت کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد عزت کس کو ملے گی؟ مرنے کے بعد عروج کس کو ملے گا؟ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران کون ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آگے ان کے جہنم کھڑی. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم کو لایا جائے گا. حدیث پاک میں اس کی تفصیل یوں ارشاد فرمائی کہ لوگ میدان حشر میں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء اور ساری عوام سب کے سب میدان حشر میں ہوں گے.
تو جہنم کو لایا جائے گا. اور کس انداز سے لایا جائے گا؟ فرمایا کہ 70,000 زنجیروں کے اندر اس کو جکڑا ہوا ہو، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. اس کے باوجود یہ جہنم ان کے قابو سے باہر ہو گئی ہوگی اپنے جوش اور غیظ اور غضب کی وجہ سے. اور آپ نے ارشاد فرمایا ما بقی من نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ. اس خوفناک منظر کو دیکھ کر کوئی اللہ کا نبی اور رسول بھی ایسا نہیں رہے گا جو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر نہیں پڑے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے. اس دن ایک واحد ہستی میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی زبان پر اس لمحے میں بھی یہ الفاظ جاری ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے اللہ میری امت کو بچا، اے میرے اللہ میری امت کو بچا. عزیزان محترم، بڑے خوفناک خطرناک حالات پیش آنے والے. ان سے بچے گا کون؟ وہی انسان جس نے آج دنیا کے اندر اللہ کا دامن پکڑ لیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لی. اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم ہوگی اور اس کی خوفناک ہولناک آگ کی لپٹوں میں جب پیاس لگے گی تو پیاس کی شدت میں یسقا من ماء شدید، پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. لیکن کیسا پانی ہوگا؟ شدید عربی زبان میں کہتے ہیں پیپ کو، جو خون اور پھوڑے کے ساتھ زخم سے پیپ نکلتی ہے، اس پیپ کی آمیزش والا پانی. الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کو اس برے انجام سے محفوظ رکھے. روایات میں آتا ہے جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ یہ کلمات کہہ دے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے تحفظ نصیب فرما دیتے. ہمیں ان کلمات کی پابندی کرنی چاہیے. میرے عزیز دوستو، یہ خوفناک انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کا مقابلہ کیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ٹھکرایا، بدعملی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی رحیم ہے. لیکن جو مقابلے میں آتا ہے، جو شریعت کے احکامات کو ٹھکراتا ہے، تو پھر وہ بڑا قہار اور جبار بھی ہے. تو میں ولا یکاد یسیغ، اسی پانی کو پیاس کی شدت اتنی ہوگی، پیاس کی تلخی اتنی ہوگی کہ مجبوراً اسی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے. حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ اس کو پی سکے. ایک ہے کہ پیاس لگی، خوشگوار پانی مل گیا، اچھا میٹھا مشروب مل گیا، جنتیوں کو جنت میں ہوا قسم کے مشروبات پیش کیے جائیں گے. اور ادھر خوفناک حالات، جس کو پینے کے لیے امید بھی نہیں کہ پی سکیں گے، لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ پیئیں گے. اور سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گرم اور کھولتا ہوا پانی پیئیں گے پیاس کی شدت کی وجہ سے، فقطع امعاءہم، ان کی رگیں بھی کٹ جائیں، رگیں بھی کٹ جائیں. عزیزان محترم، ہمیں یہاں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں خوشگوار اچھے مشروبات والی جنت چاہیے یا یہ خوفناک اور ناک اور گرم پانیوں والی جہنم. اس کے لیے اعمال اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، حالات اس قدر وحشت ناک ہوں گے کہ یوں لگے گا کہ ہر طرف سے موت آ رہی، موت جیسے حالات سامنے آئیں گے. لیکن وہاں ہوا بمیت، وہاں جہنمی مر بھی نہیں سکے گا، مر بھی نہیں سکے گا. وہاں اپیل کریں گے، جہنم
جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، مالک سے کہیں گے، نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں موت ہی دے دے۔ لیکن اس وقت مالک کا جواب بھی کیا ہوگا کہ کیا اللہ کے نبیوں نے آ کے تمہیں سمجھایا نہیں تھا، ڈرایا نہیں تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا کیا آگے حالات پیش آنے والے؟ اب بھگتو، اب میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، میں کوئی تمہاری اپیل نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر طرف سے موت جیسے حالات آئیں گے لیکن مر نہیں سکے گا۔ اور پھر وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس سے آگے اور سخت ترین عذاب پیش آتے رہیں، یعنی کہیں پہ کمی نہیں ہوگی۔ ایسا خوفناک ہوگا کہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے اوپر عذاب میں تخفیف ہی کر دے، ہمارے لیے عذاب میں کوئی تھوڑا سا نرمی کر دے۔ جیسے دنیا کے اندر اتوار کی چھٹی یا جمعہ کی چھٹی ہو جاتی ہے، کوئی جہنم کے اندر بھی کوئی ہالیڈے آ جائے، کوئی چھٹی آ جائے، لیکن فرمایا وہاں ایسا بھی کوئی لمحہ نہیں، کوئی تخفیف نہیں، بلکہ فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کو چکھو، عذاب کے سوا کچھ نہیں بڑھے گا، کچھ نہیں بڑھے گا۔ جو آگے سے آگے جاتے جائیں گے حالات تلخ سے تلخ ہوتے جائیں، سخت سے سخت ہوتے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ صورتحال کیوں پیش آئے گی؟ جب وہ دنیا میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرائے۔ ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو دنیا کے اندر بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، ہے کافر بے ایمان لیکن کام بڑے اچھے کر جاتے ہیں۔ کسی نے اسپتال بنا دیا، کسی نے کوئی اور رفاہی عامہ کا کام کر دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی پل بنا دیا، کوئی سڑک بنا دی۔ کوئی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کافر کسی عبادت گاہ پہ، کسی مسجد پہ اپنے پیسے لگا دیتا ہے، تو ان کے اس اچھے اعمال کا کیا ہوگا؟ یہ جو نیک کام کیے ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے اس کی مثال دی، فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، جو اپنے رب کے منکر اور کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہوں گے کرامات جیسے راکھ ہوتی ہے، سوا جیسے کسی چیز کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ، اس کی کیا حیثیت ہے، راکھ کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو فرمایا کافروں کے نیک اعمال کی حقیقت بھی یہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ سوا راکھ ہے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، ایمان جڑ ہے۔ کوئی بھی درخت ہو اس کی جڑ ہوگی تو پھل لگے گا، اس کی جڑ ہوگی تو شاخیں بنے گی، اس کی جڑ ہوگی تو پتے نکلیں گے، اس کی جڑ ہوگی تو وہ ہرا بھرا رہے گا۔ لیکن اگر جڑ ہی نہیں ہے تو نہ اس کے اندر سبزہ ہوگا، نہ اس پہ پھل لگے گا، نہ پھول لگے گا۔ یہ سارے اعمال پھل اور پھول ہیں، یہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ یہ سرسبز و شاداب تب ہوگی جب دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ کو مانے گا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھے گا، قرآن کو آخری کتاب مانے گا، فرشتوں جنت جہنم پہ ایمان رکھے گا۔ یہ ایمانیات ساری کی ساری اس کے اندر ہوں گی تو پھر اس کے نیک اعمال کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر دین کی ضروریات میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے تو وہ شخص چاہے 1000 دفعہ اچھے اعمال کرے، اس کے اعمال کی حیثیت رات سے زیادہ کچھ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرزائی بڑے میٹھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے ملنسار لوگ ہیں۔ وہ ملنسار نہیں ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے، میٹھے نہیں ہوں گے تو یہاں ان کو جینے کون دے گا؟ وہ تو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تو پہلے منکر ہے، اپنے آپ کو میٹھا بھی نہیں بنائیں گے، سانپ کی طرح اوپر سے خوبصورت بھی نہیں بنائیں گے تو یہاں جینے کون دے گا؟ وہ سانپ جیسے خوبصورت ہے، اندر زہر بھرا ہوا ہے۔
جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ اچھے اعمال لاکھ کرے، اس کے اچھے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کرامات وہ راکھ کی طرح ہے، اور ثواب بھی ایسی اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، ثواب بڑی ہو اور اس کے اوپر سے تیز آندھی والے دن میں سخت ہوا چلے، تو اس راکھ کی کیا حفاظت ہوگی؟ وہ راکھ کہاں ٹھہر سکے گی؟ وہ اپنے آپ کو کہاں بچا سکے گی؟ جب وہ راکھ ہی نہیں ٹھہر سکے گی تو جس نے ایسے اعمال کیے ہوں گے وہ اس کو کیا بچائے گی؟ تو جیسے تیز سخت ہوا میں راکھ اڑ کے ختم ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں جیسے موت کا پنجہ لگے گا، کافر کے نیک اعمال سب بیکار ہو جائے، سب ضائع جائے، ان کے نیک اعمال کا بدلہ یہی دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کے کسی نیک عمل کا کوئی بدلہ نہیں۔ وَمَا لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے ان میں سے کسی عمل پہ بھی ان کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہو، وہ کسی کام نہیں آ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہ دور کی گمراہی ہے، یہ دور کی گمراہی کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں تو بڑے اچھے اعمال کر رہا ہوں۔ ایک شخص بدعات میں مبتلا ہے، دین کے خلاف کاموں کو، بدعت کو، غلط کام کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، وہ دنیا میں سمجھ رہا ہے میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن موت کے بعد جب پتہ چلے گا کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو وہاں میرے دوستوں اصل نقصان اور خسارہ اس شخص کا ہو۔ اس لیے یہ واضح اور کلیئر بات ہے، دو ٹوک بات ہے۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں دنیا آخرت میں ہمیں عزت و کامیابی ملے، اس کا ایک ہی راستہ ہے احکامات اللہ رب العزت کے، طریقے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائے، اچھے اعمال کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، صل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.